بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا احد یا واحد یا وحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء کسی کے دل اور دماغ میں خلل ہو، بے آرامی ہو تو اس اسم کا ذکر کرے تو قلب مطمئن ہو جائے، بے خوفی سے نجات حاصل ہو اور ایسا اطمینان قلب حاصل ہو کہ بڑے سے بڑے خطرات اور بڑے سے بڑے لرزا دینے والے واقعات، ہراساں کر دینے والے ماحول میں بھی مکر و فریب اور دجل کو بھی یہ قریب نہیں آنے دیتی، یہاں تک کہ پھانسی کے تختے پر بھی اس کے قلبی اطمینان اور سکون کا وہ نورانی جلوہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر نمرود و شداد یہ دوران بھی کانپ کر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اتنے ظالم اور جابر اور بے رحم انسان کے سامنے بھی یہ ایسا اطمینان قلب جاری کرتے ہیں یہ اسماء، یا احد یا واحد یا وحید، کہ بڑے بڑے نمرود اور شداد جیسے ظالم اور جابر حکمران اور بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے بے رحم قبضہ گروپ کہ جنگل میں بیاب بندہ کبھی پھنس جائے تو ان اسماء کا ورد کرے تو اس کا قلب مطمئن رہے گا، وہ پھانسی کے پھندے پہ بھی پھندے کو گلے لگا لے گا اطمینان قلب کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، لیکن خوف و خطرہ اور ڈر محسوس نہیں کرے گا اپنے ذہن میں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج کا زمانہ تھا یا کسی کا زمانہ تھا، گرفتاری کے برانڈ آگے جو میں نے روایت میں پڑھا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حبیب اعظمی اس دور کے بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے کامل، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ایک جھونپڑی ایک کٹاری میں رہتے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حجاج کے وہ کارندے آئے گرفتار کرنے کے لیے، اور حبیب اعظمی سے پوچھا کہ حسن بصری، اس نے کہا یہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایسے۔ وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ میں نے ان کی پناہ لی اور یہ کہتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاؤ، یہ لو یہ بیٹھا ہے۔ جب وہ کارندے حسن بصری کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے اژدہا ہے، زمین سے آسمان تک قداور، منہ کھولے کھڑے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، گرفتاری نہیں ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد حسن بصری نے حبیب اعظمی سے کہا کہ میں نے تو آپ کی پناہ لی اور آپ نے کہہ دیا بڑی آسانی سے میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ تو پھر حبیب اعظمی نے میں دیکھا نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو خود ہی کہنے لگے میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے اژدہا منہ کھولے میری حفاظت کے لیے مامور تھے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو بندہ سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غائبانہ موکلات کو معمور فرما دیتا ہے، جو اس کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر 24 گھنٹے میں اس کی حفاظت کے لیے معمول اور معمور رہتے ہیں۔ شیخ فرید الدین، بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا اپنی قدام ہشت بہشت میں کہ ایک بزرگ جو جنگل میں سفر کر رہے تھے اور ڈاکوؤں لٹیریوں نے ان کو کیا کر لیا، گھیر لیا، تو ان کی غائبانہ مدد کے لیے 10 بندے آئے جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے
کہ یہ سرکٹے بندے میری مدد کے لیے کیسے آگے؟ تو کہا کہ جو سب اشرات ایک کلام ہے، جو آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، چہار کل اور دیگر 2 کلامیں پڑھی جاتی ہیں 7 بار، 10 کلامیں ہیں جو 7 بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام تو پڑھتا ہے بغیر بسم اللہ کے، تو اس کا صلہ دینے ہم آئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو بندہ کوئی کلام پڑھتا ہے تو اس کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ملتا جو بسم اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو وقت۔ تو بہرحال یہ اسماء اپنے اندر کتنی تاثیر رکھتے ہیں۔ امام مقاتل فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا احد ہو یا احد ہو یا صمد ہو یا واحد ہو یا وتر ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، انہوں نے تو 3 دن کی حد مقرر کی ہے، 3 دن 100 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور اس کا کام نہ ہو تو اس کو حق ہے کہ وہ میری قبر پر آ کر پیشاب کر دے، اس کو حق ہے وہ میرا گریباں پکڑ لے۔ یعنی بزرگان دین نے جو محنت کی ہے نا، تو ان کو اتنا یقین اور اتنا اعتماد ہے اس اللہ کی کلام پہ کہ وہ اپنا تن من دہن قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کلام پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان اسماء کا ورد کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلا سکتا ہے، کہ اس واحد و یکتا کی وحدانیت کے جلوے اس اسم کے ذاکر کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ وزیر عاملین اور اہل تحقیق اس اسم کو شاہان و ذمہ داران مملکت اور فوجی افسران کے لیے تحفہ قدرت بتاتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے۔ اور اسی طرح شارحین اسماء باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیگر کوئی سخت مہم یا بیماری کے لیے ہو، خطرناک راستوں میں یا بوجہ تنہائی کسی مقام پر خوف ہو، تو اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لے، اور 1000 پڑھنے سے اس کی مہم آسان ہو جاتی ہے، بیمار ہو تو شفا یاب ہو جاتا ہے اور خوف و ہراس دور ہو۔ یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے ذاکر کو، اپنے عمل کو اطمینان قلب دلاتے ہیں۔ تو اس لیے ان اسماء کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں بندہ جگہ پا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی موذی جانور کاٹ لے، جس طرح بھیڑ وغیرہ یا کوئی ایسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کے صدقے سے اس کے تمام زہر کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان اسماء کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔